وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہود کو جو ذمہ داری ملی تھی یا ان پہ جو پابندی لگائی گئی تھی انہوں نے تجاوز کیا، تو اللہ اتنے ناراض ہوئے، ان کو اتنی بڑی سزا ملی کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، جس طرح سورہ بقرہ کی انہی آیات میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم نے یہ جان لیا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ جس قوم نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کی بھی سورہ اعراف میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ یہ واقعہ مدین اور جبل طور کے درمیان ایک جگہ ہے ایلا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی بیٹی ایلا کے نام سے معروف ہے یہ جگہ۔ ایلا بھی کہتے ہیں، ایلات بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک بندرگاہ بھی ہے، تجارتی مرکز بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ساحل سمندر پہ تھی، اور تمہیں کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے مچھلی کا، باقی دن تمہارے پاس موجود ہیں۔ ایک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ سارے دن تمہارے ہیں، ایک دن تم نے ایسا نہیں کرنا، لیکن تم نے اسی دن سب کچھ کیا، بلکہ 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو، اور ایک وہ تھا جو نہ کرتے تھے نہ روکتے تھے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سانوں کی چور لگا ہے، لگا رہنے دو، چوری کر رہے ہیں کرنے دو، ڈاکہ ڈالنا ہے ڈالنے دو، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے کرنے دو۔ وہ سنت کے، وہ نبی کی محبت کے نام پر بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں غلاظت پھیلا رہا ہے، پھیلانے دو۔ وہ ناچ رہا ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اڑانے دو، ہمیں کیا ہے، ہم تو ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ گروہ ہے۔ جیسا کہ آج حیرت ہوتی ہے، کہاں گئے علماء کرام، کہاں گئے بڑے بڑے خطیب، کہاں گئے بڑے بڑے واعظ، کہاں گئے بڑے بڑے ممبروں کے وارث، کہ جن کے سامنے انہی کے مریدین، انہی کے خطبے سننے والے، انہی کی تقریریں سننے والے، وہ بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کس طرح تمسخر اڑا رہے ہیں اسلام کا، نبی کی سنت کا، نبی کی محبت کا۔ ہم کہتے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ خود ہی کر رہے تو خود بھگتے، کیسے بھگتیں گے؟ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں روکنا ہوگا۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ان کو تو سزا ملی، اور جنہوں نے کہا سانوں کی ان کو بھی ملی ہے۔ اور وہ یہ تھا، وہ ہیلا سازی ایسے کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی بہت زیادہ آ جاتی تھی، جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ
یوم سبتم شرًا، اس وقت جب ان کا دن نہیں ہوتا تھا اس دن بہت زیادہ آ جاتی تھی، تو انہوں نے ہلا یہ کر لینا، اس طرح یہ ایک ان کی جھیل ہے، تالاب ہے جس میں آ رہی ہیں، تو سائڈ پہ انہوں نے چھوٹا سا بنا لینا، وہ چل کے ادھر چلی جانی، تو انہوں نے اگلے دن جا کے پکڑ لینا اس کو۔ اس طرح کے کئی انہوں نے ہیلے سازیاں کی۔ اب دیکھیں یہ جو ہیلا سازی ہے، اطاعت سے گریز کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، اور اپنی خود ساختہ تھیوری سے، عقل سے ہیلا سازیاں کرنا، کتنی بڑی سزا ہے کہ اس قوم کے اللہ نے چہرے مسخ کر دیے۔ آج ہم اس کو بڑا آسان اور معمولی سمجھتے ہیں کہ چلو جی یہ کام تو جائز ہے، تھوڑا سا ادھر سے کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بہانہ تراشیاں، یہ ہیلا سازیاں، ان کے بارے میں کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل عَلَى لِسَانِ داود وعیسی ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ نے حضرت مسیح اور حضرت داؤد کی زبان پر ان پر لعنت کی ہے جو زیادتی کرتے تھے دین میں، اسلام میں، مذہب میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے اوامر میں جو لوگ زیادتی کرتے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور ان کا انجام کیسا بنا دیا کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے چہرے مسخ کر دیے، اور ایسے مسخ ہوئے جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا۔ کہتے ہیں بڈھا بڑا شیطان، نوجوان چھوٹا شیطان، بوڑھا بڑا شیطان۔ اس نے عمر گزاری، ساری زندگی اس نے قرآن سنا، اللہ کی کتاب سنی، پڑھی، پھر عمل نہیں کیا، اس کی سزا بھی بڑی ہے۔